بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا ایسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی، آپ کے اپنے پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی ایسٹرالوجر اور یوٹیوب اور فیس بک سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے دین اور دنیا کی ہر طرح کی جو آسانیاں ہیں وہ پیدا کرے، اور آپ کے جو سارے جائز معاملات ہیں ان کے لیے اللہ پاک آپ کے اندر ہمت استقامت پیدا فرمائے، اور اللہ پاک ان کو بہت خیر کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچائے۔ ویورز دیکھیں، اس سال کا 1 ماہ گزر گیا۔ زندگی جو ہے وہ ایسے ہی ہے، وہ شاعر نے بڑا اچھا کہا ہے نا کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو 1 مہینہ گزر گیا، اور 1 مہینے کے اندر دیکھیں کیسی کیسی تبدیلیاں جو ہیں ہمارے پیارے ملک پاکستان میں، پوری دنیا میں، یعنی ایک تغیر جو ہے وہ برپا ہے پورے جو معاملات ہیں اس عالم کے، اس کے اندر۔ تو اب اسی کو آپ دیکھیں تو ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ عمریں ہماری جو ہیں وہ بھی ایسے ہی لپیٹی جا رہی ہیں، کیونکہ جیسے جیسے کمائی کا معاملہ تیز ہوتا جا رہا ہے، کمانے کی فکر جو ہے وہ تیز ہے، اس کے اندر ہم جو اپنی موومنٹ ہے وہ تیز کر رہے ہیں، تو عمر بھی ہماری ویسے ہی لپیٹی جا رہی ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پاک حدیث کا مفہوم جو ہے وہ میں نے بیان کیا ہے۔ تو میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ ہمیں جو معاملات اس دنیا میں نمٹ رہے ہیں، جن کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، وہ بیسیکلی تو ہمارے اپنے معاملات ہیں، اور ہمیں جو ثواب اور اجر یا جو ہمیں بخشش اللہ رب العزت نے عطا فرمانی ہے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد بھی، وہ ہماری کوشش، ہماری سعی جو ہے اس کے اندر اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ نتیجے کے اوپر ہمیں بخشش عین ممکن ہے کہ نہ ملے، ہمیں ہماری کوشش کے اوپر بھی، ہماری انٹینشنز، ہماری اچھی نیتوں کے اوپر بھی جو ہے نا، اللہ رب العزت اتنا مہربان رحمان اور رحیم ہے کہ ہمیں ہماری جو نیک نیتی سے کی گئی کوششیں ہیں ان کے اوپر بھی ہماری بخشش ہوگی، صبر کے اوپر بھی ہماری بخشش ہوگی، اور ہمارا یہ یقین ہے۔ اچھا، اب میں اس ہاروسکوپ کی بات کرتا ہوں۔ اس ویک کے اندر جو ویک شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر کیا کیا معاملات ہو سکتے ہیں، ایک کیلکولیشن ہے۔ پھر آپ کو میں صدقات جو ہیں وہ بھی بتاؤں گا، اور جو پڑھنے کے لیے کچھ ہے اللہ رب العزت کی پاک کتاب سے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا۔ تو لیجئے ہم آغاز کرتے ہیں حمل، جس کو انگلش میں ایریز کہا جاتا ہے، جس کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ مریخ ہے، جس کو انگلش میں مارس کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے، جو میں ایک چیز اور بھی اس کے اندر ایڈ کرتا ہوں اس بار سے، یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ ایریز کے ساتھ جو تعلق ہے جن الفاظ کا، وہ ہے الف، لام اور عین کا، ٹھیک ہے۔ تو جو بچے ایریز کے انڈر پیدا ہوتے ہیں، کوشش کیجئے بچے یا بچیاں ان کے نام جو ہیں وہ آپ رکھیں ان ورڈز کے ساتھ۔ اب یہ چونکہ ایریز کا ویک تو نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ ہم جنرلی بات کر رہے ہیں حاکم سیارے کی اور پلانٹ کی، تو اس لیے میں ایک ٹپ آپ کو دے رہا ہوں کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ یہ بچہ یا یہ بچی اس زوڈیک سائن کے انڈر پیدا ہو رہا ہے، تو کوشش کیجیے گا کہ ان الفاظ کے ساتھ شروع ہوتے ہوئے نام جو ہیں وہ بہتر نام ہوتے ہیں۔ اور جو ایریز والے ہیں ان کے لیے یاقوت مرجان اور سرخ عقیق جو ہے، یا ڈائمنڈ، وہ اچھے پتھر ہیں۔ یہ پتھر قسمت کو تبدیل نہیں کرتے، باڈی انرجیز کو جو ہے وہ چینج کر کے بہتر فیصلوں کی طرف، بہتر کام کی جو آؤٹ پٹ ہے، ایفیشنسی ہے، اس کی طرف لے جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس ہفتے میں ایریز والوں کے لیے ایک اچھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بیرون ملک آپ کے رشتہ دار، عزیز، دوست، احباب، بڑے جو آپ کے کلوز ہیں، جن کے ساتھ آپ کا کافی عرصے سے کوئی رابطہ نہیں تھا، اس ویک میں آپ لوگوں کے رابطے جو ہیں وہ بحال ہونے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ، اس کے اندر آپ نے رکھنا ہے ایک چیز کو ذہن میں کہ مالی معاملات جو ہیں ان کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے۔ ریزن اس کا یہ کہ ظاہر ایک تو مہنگائی ہے، دنیا میں بڑھ رہی ہے،
اور دوسرا ویسے بھی جو کفایت شعری ہے وہ تھوڑی سی کرنی ضروری ہے، تاکہ آنے والے وقت کے لیے جو ہے وہ چیزیں آپ کے لیے پازیٹیو رہیں، کوئی نیگیٹیوٹی نہ آئے۔ اور اس ویک کے اندر کچھ ایسی خواہشات آپ کی اچھی جو پوری ہونے جا رہی ہیں، جن سے بڑی ایک ان نون سی جو خوشی پلیئر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے گا۔ کچھ چیزیں اولاد سے ریلیٹ کریں گی، کچھ چیزیں دوستوں سے ریلیٹ کریں گی، کچھ بہن بھائیوں سے ریلیٹ کریں گی، یعنی ان کی طرف سے اچھی خبریں آنے کا کبھی امکان اور کبھی یقین ہے کہ وہ آئیں گی انشاءاللہ۔ اور جو آپ سے لوگ جیلس ہیں، خام خواہ ہیں بیچارے، جیلس ہونا تو نہیں بنتا، جس نے جتنا لینا ہے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت نے اس کو اتنا ہی دینا ہے۔ حسد ویسے بھی فائدہ نہیں دیتا۔ حاسدین جو ہیں ایریز والوں کے، وہ کوئی اتنے زیادہ خوش نہیں رہیں گے، مطلب یہ ہے کہ ان کو آپ کی طرف سے کوئی خوشی نہیں مل سکے گی، وہ پریشان رہیں گے آپ کی طرف سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صحت والے جو معاملات ہیں وہ اس ویک میں انشاءاللہ قدرے بہتر رہیں گے ایز کمپیئر ٹو دی لاسٹ فیو ویکس۔ پچھلے چند ہفتوں کے مقابلے میں اس ہفتے جو صحت کے معاملات ہیں وہ انشاءاللہ بہتر ہوں گے۔ اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو غلط فہمی ہے، چاہے وہ آپ کے ورکنگ ریلیشن کے اندر ہیں، چاہے آپ میاں بیوی ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتے آپ کے اب سیدھے ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، نئے کام جو ہیں اگر آپ لیٹ سے اس ہفتے میں شروع کر رہے ہیں تو ان کا امپیکٹ جو ہے وہ بڑا ڈیپ ہے، یعنی لیٹر سٹیجز کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ آئے گا۔ تو اس ہفتے اگر آپ کوئی کام، بزنس، جاب سٹارٹ کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی مہربانی سے آپ کو جو ہے وہ اچھے رزلٹس عطا کرے گا انشاءاللہ اللہ جو ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے صدقہ کیا دینا ہے۔ دیکھیں، صدقات تو مختلف ہیں، مگر اس وقت بیسیکلی جو ہماری نیڈ ہے وہ یہ ہے کہ آٹا جو ہے وہ اس وقت کم ہے، اناج کا تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے۔ تو جو لوگ صاحب توفیق ہیں، جو صاحب استعداد ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جو اس ویک میں ایریز والے لوگ ہیں وہ اپنا جو صدقہ ہے وہ آٹے کا جو ہے مستحقین کو دیں، اور ان کو بتا کے دیں کہ یہ ہم صدقہ دے رہے ہیں، کیونکہ صدقہ اس وقت افیکٹ کرتا ہے کہ جب آپ اس کے بارے میں بتا دیں بھائی یہ صدقہ ہے، تو یہ دیں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والی پاک ذات ہے، نیت اور عمل کی بات میں نے جو شروع میں کی اسی کے اوپر اجر ہے۔ اچھا، پھر پڑھنے کے لیے یا اللہ یا وکیلو، یہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح، دو تسبیح، تین، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں ایٹ لیسٹ ایک تسبیح تو پڑھیں، اور چلتے پھرتے اس کو جو ہے نا آپ یا اللہ یا وکیلو جو ہے یہ پڑھتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جو مہربانی ہے وہ آپ پہ ان کا نزول ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اب ہم بڑھتے ہیں ٹورس کی طرف۔ ٹورس جس کو ہم کہتے ہیں سور یا سور، تو ٹورس جو ہے اس کا حاکم سیارہ جو ہے، پلانٹ، رولنگ پلانٹ جو ہے وہ ہے زہرہ، جس کو ہم وینس بھی کہتے ہیں۔ تو وینس جو ہے وہ گورن کرتا ہے دو پلانٹس کو، ایک تو ٹورس ہے، دوسرا جو ہے وہ لبرا ہے۔ تو اس کے انڈر جب جو بچے پیدا ہوتے ہیں، جو ٹورینز ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک ٹپ میں وہی دے رہا ہوں کہ بے اور واؤ سے جو ہے نا نام ان کے وہ آپ رکھیں، بی اینڈ ڈبلیو یا وی، جس طرح سے بھی آپ بہتر سمجھیں وہ آپ رکھیں نام۔ اور ان کے لیے جو ہے اوپل اور سبز پکھراج پہننا جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں آپ کے اس ویک کی طرف، ٹورینز۔ تو آپ کا جو یہ ویک ہے اس کے اندر ملے جلے معاملات جو ہیں وہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے جو لائف پارٹنرز ہیں یا جو میاں بیوی ہیں، ان میں جو ٹورینز ہیں ان کا آپس میں تعاون رہے گا۔ مطلب اگر میاں ٹورس ہیں تو ان کی بیوی کا جو بھی زوڈیک سائن ہے وہ ہے، مگر ٹورس والا جو شوہر ہے وہ تعاون کی طرف آمادہ ہوگا اپنی وائف کے ساتھ۔ کوئی بھی کام ہے گھر کا، کوئی پینڈنگ چیز ہے، کوئی پچھلا کوئی بیک لاگ میں کام پڑا ہوا ہے، بچوں سے ریلیٹڈ ہے، فیملی سے ریلیٹڈ ہے، اس کے اندر میاں بیوی کا تعاون رہے گا۔ اسی طرح بیوی اگر ٹورین ہے، اس کا برج جو ہے وہ سور ہے، تو وہ پھر اپنے خاوند کے ساتھ جو ہے وہ کوآرڈینیشن میں آئے گی، اور جو پینڈنگ پرانے کام ہیں بچوں سے ریلیٹڈ اور فیملی سے، اور جو پروجیکٹس ہیں جو پینڈنگ پروجیکٹس ہیں، اس کو ری سٹارٹ کریں گے ایک دوسرے کی کوآپریشن، تعاون کے ساتھ۔ اچھا، پھر
گھر کا ماحول جو ہے ٹورس والوں کا وہ اوور آل اللہ کی مہربانی سے خوشگوار ہی رہے گا. مہنگائی ہے مگر پوری دنیا کی ہم بات کرتے ہیں تو اوور آل آن این ایوریج ابو ایوریج اگر ہم جاتے ہیں تو ٹورس والوں کی جو گھریلو زندگی ہے اس کا ماحول قدرے بلکہ خاصا خوشگوار رہے گا انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ گھر کے اندر جو چھوٹی موٹی رنجشیں تھیں وہ اس ہفتے کے اندر وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. لائف جو ہے وہ صحیح ٹریک کے اوپر چلتی ہوئی نظر آتی ہے. جو ملازمت والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ بھی تھوڑی سی تسلی رکھیں. اس ہفتے میں بہتری کی خبریں آپ کو سننے کے لیے ملیں گی انشاءاللہ. کاروبار سے جو ریلیٹ کر رہے ہیں لوگ ان کے لیے بھی قدرے بہتر ہفتہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا لاسٹ فیو ویکس. یہ بہتر ہفتہ ہے. اور دوسری تیسری چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اسپریچویلٹی روحانیت جو ہے وہ آپ کی تھوڑی سی مزید بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے. ٹورس والے لوگوں کے لیے یہ چیز ہے. اچھا میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں وہ یہ ہے کہ اولاد جو ہے آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, بچے جو ہیں وہ خاصے سمجھدار ہیں تو ان کو ٹریٹ کریں آپ دوستوں کی طرح. تو اس ہفتے اگر کوئی بچوں سے بھی ریلیٹڈ کوئی غصہ ناراضگی کوئی اس طرح کی چیز ہے اس کو آپ انیشیٹ کر کے ختم کریں. کچھ نہیں ہوتا, اولاد آپ ہی کی ہے. تو آگے بڑھیں اور بچوں کو سمجھائیں دوستوں کی طرح. بہت ساری جو چیزیں آپ ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں سخت گیر ماں باپ کی طرح اس کے اندر ماڈیفیکیشن کر کے ویریشن کر کے اور ماڈریشن کی طرف جائیں اور بچوں کے ساتھ بات کریں. چیزیں بچوں کی طرف سے ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ العزیز. آپ کے لیے اس ہفتے میں جو اللہ رب العزت کا جو پاک نام ہے وہ یا اللہ یا فتح, یا اللہ یا فتح. یہ جو ہے آپ اس کو فتح ہو نہیں پڑھیں گے, یا فتح آپ اس کو پڑھیں گے اور اس کو آپ 201 ٹائمز پڑھیں گے. عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیجئے یا عشاء کی نماز کے بعد جو ہے 201 مرتبہ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ. صدقہ جو ہے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت میں ہے جس وقت ان ڈیمانڈ ہے وہ آٹا ہے, اجناس ہیں. تو اپنے سے جو کم لوگ ہیں جن کو انڈر پریویلیجڈ ہیں جن کو ضرورت ہے مستحقین ہیں ان کو بتا کے دیجئے کہ جی یہ صدقہ ہے. اور دوسرا یہ کہ کسی کو اگر آپ کچھ کھانے کے لیے چیز دیتے ہیں تو اللہ رب العزت کو یہ فعل جو ہے یہ بہت زیادہ پسند آتا ہے. تو آپ صدقہ جو ہے وہ یہ کریں. اور پڑھنے کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا یا اللہ یا فتح. یہ آپ نے پڑھتے رہنا, کھلا بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کے لیے اچھا کرے. ویورز اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزا جیمنائی کی. جیمنائی جوزا جس کا لارڈ مرکری ہے, جس کو عربی, اردو اور فارسی میں عطارد کہا جاتا ہے, یہ اس کا لارڈ ہے, حاکم سیارہ ہے اس کا. اور اس کے لیے میں یہ ٹپ ایک دیتا ہوں کہ جو بچے یا بچیاں اس ٹائم میں جب عطارد کا برج چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے آپ ان کا نام کیو اور کے سے رکھ سکتے ہیں. قاف اور کاف جو سمپل کاف ہے اس سے رکھ سکتے ہیں. اچھا پھر اس کے لیے ایک اور ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو کلر ہے یلو بھی ہو سکتا ہے یا مکس کلرز جو ہیں وہ بھی آپ سوٹ کر سکتے ہیں آپ کو. اور آپ عقیق سبز رنگ کا جو ہے وہ پہن سکتے ہیں, زمرد پہن سکتے ہیں, پکھراج پہن سکتے ہیں, فیروزہ. یہ چیزیں جو ہیں یہ پتھر جو ہیں تقدیر نہیں بدلیں گے مگر باڈی انرجیز کو چینج کر کے اچھے لیول کے اوپر لے جائیں گے, جس سے ممکن ہے کہ بہتر فیصلے آئیں اور وہ اس طریقے سے تقدیر کے اوپر جو ہے وہ امپیکٹ کریں اگر آپ یہ پہنتے ہیں. یہ ڈائریکٹ نہیں ہوگا کبھی بھی آپ نے انگوٹھی پہنی اور خزانہ نکل آیا, ایسے نہیں ہوا کرتا. اچھا اگر کسی کا نکلا ہوگا تو وہ کوئی قسمت کی بات ہوگی, اس میں پتھر کا کوئی کمال نہیں ہے. پتھر میں شفا ضرور ہے مگر یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے.
اچھا، اب ہم آتے ہیں جناب کہ یہ ویک کیسا ہے. یہ ویک نا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ انسپریشن کا ویک ہے. اس میں بہت ساری انسپریشنز جو ہیں وہ آپ کو مل سکتی ہیں. آپ نے محسوس کرنی ہے اور آپ نے اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جانا ہے کہ آپ ان انسپریشنز کو ایک پریکٹیکل ریالٹی کے اندر تبدیل کر سکیں اللہ کی مدد لے کے. وہ کیسے؟ کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کچھ اچھے اسٹرانگ پلانٹس جو ہیں لائک کیا اس کو بولتے ہیں، مریخ اور مشتری جو ہیں، جوپیٹر اینڈ مارس، یہ آپ کو اوور آل اللہ کی مہربانی سے ہیلپ کر رہے ہیں. آپ کے جو پلانز ہیں، ایمز ایمبیشنز ہیں، ان کو اگر آپ لے کے آگے چلنا چاہ رہے ہیں تو یہ پلانٹس جو ہیں، جس میں ایک جو ہے وہ مشتری میں نے بتایا ہے جوپیٹر، اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا ہے مارس، یہ آپ کو سپورٹ دے سکتے ہیں اور یہ آپ کو انسپائر کریں گے آگے بڑھنے کے لیے. آپ جو ہیں ایک بگ ڈریمر ہیں، تو ڈریمز جو ہیں ریالٹی میں لانے کا ہنر بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جس طرح کے آپ کے مقاصد ہوتے ہیں، اس کے اندر جب ہرڈلز آتی ہیں تو اللہ نے آپ کے اندر ایک ریزیلینس جو ہے، ایک ریزسٹنس جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے. آپ اپنے حوصلے کو بلند رکھتے ہیں. تو اس ہفتے میں بھی آپ کو ایسے مواقع ملیں گے، مطلب مل سکتے ہیں بلکہ کہنا چاہیے، اور اس میں آپ اپنے حوصلے جو ہے وہ انشاءاللہ بلند ہی رکھیں گے. یعنی مواقع بھی ملیں گے، آپ سمجھ لیجئے کہ کچھ چیلنجز کا سامنا بھی ہوگا، مگر حوصلے جو ہیں وہ جوان رہیں گے. اچھا، اب تھوڑی سی نا وہی خوابوں کی تعبیر کے لیے تھوڑی سی ایکسٹرا محنت جو ہے نا وہ آپ کو کرنی پڑے گی. جو لوگ اپنے اپنے ممالک ہوم لینڈ سے باہر ہیں، ان کو تھوڑی محنت زیادہ کرنی پڑے گی. اوور ٹائمز کا کام ہے وہ کرنا پڑے گا. مطلب اس طرح سے چیزیں جو ہیں، اوور ٹائم کا مطلب یہ نہیں کہ فیکٹری مزدور، جو بزنس والے لوگ ہیں ان کو بھی تھوڑا سا زیادہ ٹائم جو ہے اپنے آفیسز کے اندر گزارنا پڑے گا، بلکہ گزارنا پڑ سکتا ہے. اس کو لیٹس پٹ اٹ دس وے. اچھا، اس ہفتے نا آپ کو موقع مل سکتا ہے کہ آپ اپنے تعلقات کو مزید آگے بڑھائیں، اپنے ریلیشنز کو اور بہتر کریں اور اپنی لائف کو اور خوشگوار بنا سکتے ہیں. تھوڑا ورک لوڈ جو ہے وہ بڑھے گا، مگر اس کو آپ بیلنس کر سکیں گے گھریلو اچھی لائف کے ساتھ. اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ویک جو ہے یہ بڑا زبردست ہے. اس کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم گزار سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ ٹائم گزار سکتے ہیں. جو قریبی عزیز رشتہ دار جن کو آپ پسند کرتے ہیں یا جو آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ وقت اپنا جو ہے وہ ان کے ساتھ گزار سکتے ہیں، جس سے چیزیں آپ کی جو ہیں وہ اچھی، یہ ویک آپ کا اچھا گزر سکتا ہے. اچھا، میں آپ کو یہاں پہ یہ عرض کرتا ہوں کہ صدقہ جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. دال کا صدقہ دے سکتے ہیں آپ. جو ماش کی دال ہے وہ صدقہ دے سکتے ہیں. مونگ آپ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آٹا جو ہے وہ ایک ایڈیشنل چیز ہے، وہ بھی آپ دیجئے. جو صاحب استعداد لوگ ہیں، جو صاحب توفیق لوگ ہیں، میں بلکہ ریکویسٹ کروں گا ان سے کہ صدقہ اگر آپ نے دینا ہے، جس کو بھی دینا ہے بتا کے دیں، جو مستحق ہے آپ کے قریب، کوئی بہن بھائی عزیز رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے. چیریٹی آلویز بگنز ایٹ ہوم. تو دیکھیں اپنے دائیں بائیں قریب لوگوں کو دیکھیں اور پھر ان کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ صدقہ دیں. آٹے کا، آٹا ہے یا کھانے کی چیز جو ڈیزرو کرتے ہیں. اب پڑھنا کیا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ درود شریف کی کثرت جو ہے وہ آپ نے رکھنی ہے اس ویک میں. ویسے تو ہر وقت ہی پڑھتے رہنا ہے، مگر اس وقت میں کوئی گھبراہٹ ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، کوئی آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا ہونے والا ہے یا کوئی بحث مباحثہ ہونے والا ہے، تو درود شریف کا جو ہے نا نذرانہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجنا شروع کریں. پھر وہاں سے جواب آئے گا رحمت کی شکل میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں. تو یہ چیز ہے. اور پھر یہ کہ میں جو لوگ ہمارے بہن بھائی دیکھتے ہیں جو اسلام سے نہیں کسی اور محترم مذہب کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو ان سے میں یہ کہوں گا کہ اپنی عبادات کو انٹیکٹ رکھیے اور اللہ کو، خدا کو، گاڈ کو یاد کرتے رہیں، کیونکہ سب کا مالک اور خالق ایک ہی ہے. تو اپنی عبادات جو ہیں ان کو آپ رکھیں. درود شریف کا میں نے کہا ہے
اس کی کثرت کریں آپ جو جیمنائی والے ہیں. اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ اس ویک کے اندر جو سفر ہے وہ کوشش کریں کہ آپ اگر ایوائڈ کر سکتے ہیں تو ایوائڈ کر لیں. ان ایوائڈیبل ہے تو پھر آپ نے اس وقت جانا ہے تو آپ نے آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھنی ہے. اور جو لوگ مطلب ہمارے اقلیتی بہن بھائی ہیں جو نان مسلمز ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اس وقت ٹریول کرنا تھوڑا سا زیادہ تو آپ نے بلو کلر کی کوئی چیز جو ہے وہ پہن لینی ہے کیونکہ اس ویک میں کچھ انرجیز ایسی ہوں گی کہ جن کو آپ کو کمبیٹ ڈیورنگ ٹریول کرنا پڑے گا. بلو کلر جو ہے وہ اپنے جسم پہ پہنے لگائیں تو وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی خرابی کی طرف میں جائیں گی, ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. ویورز اب ہم بات کرتے ہیں کینسر کی. کینسر یعنی برج سرطان جو ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں کہ برج سرطان کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہ سکتا ہے. برج سرطان جس کا حاکم سیارہ قمر ہے, مون, اور اس کا اس کے جو سمجھ لیں اس زوڈیک سائن کے اندر جو بچے بچیاں پیدا ہوں کوشش کیجیے گا کہ ان کے نام ایچ سے ہوں یا ہے جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں. اردو میں تو دو آپشنز ہیں ہمارے پاس, ایک تو جو ہے حلوے والی ہے اور ایک جو کنڈا جو مڑا ہوا ہوتا ہے وہ, اس سے دونوں سے آپ نام رکھ سکتے ہیں بچوں کے یا بچیوں کے جو کینسیرینز پیدا ہوتے ہیں. یہ ایک ٹپ ہے, یہ اس ہفتے کے لیے نہیں ہے مگر ظاہر ہے آپ کو ایک ٹپ دے رہے ہیں, علمی ٹپ ہے, وہ آپ کے کام آئے گی انشاءاللہ. اور درہ نجف اور حجر القمر جس کو مون سٹون کہتے ہیں وہ, اور اس کے بعد سفید مرجان جو ہے وہ آپ پہنیں تو بینیفیشل ہے آپ کے لیے. اچھا جی, یہاں میں عرض یہ کرتا ہوں کہ جو برج سرطان کے لوگ ہیں ان کے لیے جو ہفتہ ہے وہ ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ بہتر ہفتہ ہے ان دا سینس کہ آپ ڈپریشن میں بھی ہیں, مشکلات میں بھی ہیں, مگر اس کے باوجود آپ کا جو کھویا ہوا مقام ہے یا جو کانفیڈنس ہے, لیک آف کانفیڈنس جو ہوا ہے وہ اس ویک میں ٹھیک ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. اس کا ریزن یہ ہے کہ کچھ اچھے سیارے جو ہیں وہ اس کو اچھی نظر سے بھی دیکھ رہے ہیں, اس کو کینسر جو زوڈیک سائن ہے اس کو, تو چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف ہیں. اور میں یہاں پہ یہ ایڈوائز کروں گا اپنے دیکھنے والے جو ہیں کہ اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنے لگے ہیں, کوئی سرمایہ کاری کرنے لگے ہیں, کوئی بزنس کرنے لگے ہیں, کوئی جاب کرنے لگے ہیں, تو ناؤ از دا ٹائم کہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی اگر اس وقت میں آپ لاک کر دیں گے تو وہ آگے بھی اچھا ہی جو ہے نا وہ ڈریگ آن ہوگا, کیونکہ آگے کچھ ٹائمز جو ہیں وہ کینسیرینز کے لیے ایکسٹراڈنری اچھے ہونے جا رہے ہیں. تو اس وقت میں اگر آپ اپنا کوئی نیا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو پلیز گو اہیڈ, اور کوشش یہ کریں کہ اس ویک میں ہر روز جتنے 7 دن ہیں خوش رہیں, ہنسیں, دوستوں کے ساتھ اگر کوئی پلان بنتا ہے, فیملی کے ساتھ بنتا ہے تو ضرور بنائیں, کیونکہ ایک اچھا امپیکٹ جو ہے وہ اس ہفتے کے تیسرے چوتھے دن سے آپ کے گھر میں دیکھنے کو ملے گا, یا آپ کی سراؤنڈنگز ہیں, یا آپ کا کاروبار ہے, یا جو بھی آپ کے معاملات ہیں, وہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں انشاءاللہ. اچھا, اس میں آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ جو آپ کی محبت ہے کسی بہن بھائی کے ساتھ ہے, کسی رشتہ دار کے ساتھ ہے, کسی بچی کے ساتھ, کسی بچے کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا کوئی نکاح وغیرہ ہو گیا, تو وہ چیز جو ہے اس کو آپ نے سیریسلی لینا ہے. اس کو آپ نے لا علمی اور کج فہمی اور جو اگنورنس جہالت ہے نا اس کے آگے قربان نہیں کرنا. جذبات کو آپ نے سنجیدہ طریقے سے جو ہے نا وہ ہینڈل بھی کرنا ہے, اور اپنے جذبات بھی اچھے جو ہیں وہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے, ٹوورڈز کرنے ہیں, کیونکہ وہاں سے بھی سینسٹیوٹی آ سکتی ہے اگر یہاں سے جائے گی, مگر یہاں کی جو پوٹینسی ہے سینسٹیوٹی کی وہ ایز کمپیئر ٹو دا ادر سائڈ وہ بہتر ہونی چاہیے, تاکہ اس چیز کو وہ فیل کر کے جو ریٹرن آنا ہے اللہ کی مہربانی سے ان کی طرف سے وہ بہتر ریٹرن یا بہترین ریٹرن آپ کو آئے اور آتا ہے انشاءاللہ تعالی. اور آپ نے جو محنت کی ٹھان لی ہوئی ہے نا کہ بس اب میں نے یہ کر لینا ہے, تو بڑے دل کے ساتھ آپ محنت کرتے ہیں, اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کا ساتھ بھی دیتا ہے اور دے گا بھی انشاءاللہ.
آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے محنت جو ہے نا اپنی کوشش جو ہے وہ دل لگا کے کرنی ہے. اور اگر آپ کو کوئی موقع ملتا ہے فیملی کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے کا، باہر جانے کا، تو اس کو آپ نے اویل کرنا ہے، آپ نے جانا ہے. کیونکہ ذہن کے اوپر بہت زیادہ سٹریس نظر آتا ہے سرطان کے. وہ ایسے ہی ٹھیک ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کے ایک نئی کمفرٹ زون جو ہے وہاں چلے جائیں، گرینری میں چلے جائیں. اس طرح سے جو ہے وہ چیزیں اپنی آپ پلان آؤٹ کریں، تاکہ ہم لوگ جو ہیں ہم بھی سرخرو ہو سکیں کہ ہم آپ کو صحیح گائیڈنس دے رہے ہیں. تو یہاں پہ میں آپ کو یہ کہوں گا جناب کہ کوئی بندہ بڑا انٹرسٹنگ قسم کا آپ کی زندگی میں اس ویک میں انٹر ہوگا. اور ہوتا یہ ہے کہ سرپرائزز جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، تو اچھے سرپرائزز کا انتظار کیجئے. خاص طور سے وہ لوگ جن کی شادی کے معاملات ذرا تھوڑے سے تاخیر یا ڈیلے کا شکار ہو گئے ہیں، ان کے لیے گڈ نیوز ہے. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں ان کے لیے پڑھنا کیا ہے. دیکھیں، قرآن پاک جو ہے وہ اس سے بڑی کتاب میری نظر سے تو کوئی نہیں گزری اور ہے بھی نہیں. تو قرآن پاک کی پہلی جو 10 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، ان کو آپ اپنی روٹین بنائیں. ہر فرض نماز کے بعد اگر پڑھ سکیں، ورنہ دن میں کسی ایک فرض نماز کے بعد جو ہے پہلی 10 آیتیں جو ہیں سورہ بقرہ شریف کی، وہ آپ نے تلاوت کرنی ہے. اور اس کے پہلے بھی درود شریف جو ہے وہ 3 5 یا 7 ہونا چاہیے، اور بعد میں بھی 3 5 یا 7 ہونا چاہیے. اچھا، یہ پڑھ کے اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی ہے، اپنی بہتری جو ہے حالات کی. ملک کے لیے مانگیں دعا، اپنے قبیلے کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والی پاک ذات ہے. آپ کے لیے جو میں صدقہ ابھی آپ کے سن سائن، آپ کا جو زوڈیک سائن ہے، اس کے حساب سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے آٹا، سب سے پہلی پرائرٹی پہ وائٹ کلر ہے، یا دودھ، ان دونوں کو آپ نے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کروا دیں. مگر جس کو بھی دیں آپ اس کو بتا کے دیں کہ جی یہ صدقہ ہے. اچھا، تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا مانگتے ہیں، اور آپ سے بھی توقع ہے کہ آپ بھی تھوڑی بہتر طریقے سے دعا مانگیں کہ اللہ پاک ہمارے پاکستان کی جو ہے وہ ہر طرح سے خیر کرے. اور کینسیرینز جو ہیں ان کا جو روحانی وجدان ہے وہ عام لوگوں کی نسبت بہت ہائی ہوتا ہے. اور ان کا چونکہ حاکم سیارہ جو جوپیٹر ہے، تو ضمیر جو ہے وہ حد سے زیادہ ان کا جو ہے نا وہ جاگا ہوتا ہے. دیٹ از ویری گڈ. اب میں ایک پازیٹیو سینس میں یہ بات کر رہا ہوں. ایک تو ہنس کے کہا جاتا ہے نا جی اس کا ضمیر بہت زیادہ نہیں، ان کے ضمیر جاگے ہوئے ضمیر ہیں، ہم عزت کرتے ہیں. مگر یہ ہے کہ جذباتیت جو ہے وہ کبھی کبھی تنگ کر دیتی ہے، زبان پہ کنٹرول جو ہے وہ نہیں، تو اس کا کنٹرول جو ہے وہ ضروری ہے. اچھا، اب یہاں پہ صدقات بھی میں نے آپ کو بتایا، پڑھنے کے لیے بھی میں نے بتایا. امید مجھے یہی ہے کہ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو یہ ویک جو ہے یہ بھی اچھے سے جو ہے وہ اللہ گزروا دے گا آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ. کرتے ہیں لیو کی. لیو برج اسد جو ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں، اور اس کا جو حاکم سیارہ ہے وہ شمس ہے. اور اس برج کے انڈر جو بھی بچے بچیاں پیدا ہوں، کوشش کیجئے کہ ان کا نام ایم یا میم سے رکھا جائے. تو آتشی برج ہے، اور ایک آتش جو ہے نا وہ کمرے سے باہر چلی جائے. اچھا، یہ آتشی برج ہے. تو اس میں یہ ہے کہ سنہرا یا گولڈن رنگ جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے، اور یاقوت اور ہیرا جو ہے وہ اس کے پتھر ہیں جو قسمت تبدیل نہیں کرتے، جو باڈی انرجیز کے لیولز کو ڈیفائن کر کے چینج کر کے آپ کو اس طرف لے جاتے ہیں کہ آپ ڈیسیژنز بہتر کریں، اور پھر الٹیمیٹلی چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف بھی جا سکتی ہیں. اچھا جی، اب ہم بات کر رہے ہیں آپ کے اس ہفتے کی. تو اس ہفتے میں جو لیو والے ہیں ان کے لیے اچھی خبریں یہ ہیں کہ لیو والے جو ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ لیو والے جو حضرات اور خواتین ہیں، اس ہفتے انہوں نے کچھ اپنے جو اہداف تھے، جو ٹارگٹس تھے جو آپ نے فکس کیے ہوئے تھے، آپ ان تک گریجولی آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں. اور ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہونے کی طرف جا رہی ہیں. مگر اور آپ کو کوئی چیز روک بھی نہیں پا رہی اس چیز کے
پیچھے جو ٹارگٹ ہے اس کو چیز کرنے کے لیے، بالکل جیسے شیر ایک اپنے ٹارگٹ کو چیز کر رہا ہوتا ہے، آپ بالکل ویسے ٹارگٹ کو چیز کر رہے ہیں، اینڈ یو آر آن دا رائٹ پاتھ. مگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے، ظاہر ہے انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، ٹارگٹ کو چیز کرتے ہوئے کچھ چیزیں آپ غلط جو ہیں ان کو ٹارگٹ نہ کر بیٹھیں کہ کل کو آپ کو جو ہے وہ لینے کے دینے پڑ جائیں. تو یہ ہے کہ اپنے ٹارگٹس کو اچیو ضرور کریں، ان کو چیز ضرور کریں، مگر دیکھیں کہ آپ رائٹ ٹارگٹ پہ ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ جو چیز ہے، یہ میں کہوں گا لیو والے جو ہیں اس کو ضرور دیکھیں، کیونکہ ظاہر ہے آتشی مزاج ہے، اور جو پرابلم ہے زیادہ تر کریٹ کر دیتے ہیں آپ لوگ. اچھی بھلی کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے تو آپ لوگ جو ہے بیچ میں آ کے اپنا ایک جمپ لگاتے ہیں، اور چیزیں جو ہیں وہ مطلب چوپٹ ہو جاتی ہیں. اچھا بھلا جو ماحول ہے وہ آپ کئی دفعہ خراب کر دیتے ہیں. تو اس چیز کو اس ہفتے ایوائڈ کریں، اپنی اس ہیبٹ کو کنٹرول کریں. گرمی اپنی جو ہے طبیعت کی اس کو آپ نے، کیونکہ دیکھیں جتنے آپ زیادہ جذباتی ہوں گے اتنے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوں گے. میں آپ کو پھر ایڈوائز کروں گا، کیونکہ اس ہفتے میں کچھ اچھے گفٹس جو ہیں وہ آپ کو وصول ہو رہے ہیں، تو ان چیزوں کی طرف دھیان لگائیں، پازیٹیو چیزوں کی طرف جو ہے اپنے آپ کو رکھیں. کسی قسم کا کوئی خوف ہے، پریشانی ہے، اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، سوار نہ ہونے دیں، اور بڑے دل کے ساتھ جو ہے نا، بڑے دل کے ساتھ فیصلے کریں اس ہفتے، اور زندگی کو کوشش کریں. اس ہفتے میں آپ کو چانسز آئیں گے، زندگی کو شاندار بنانے کی کوشش کریں. اور دیکھیں آپ کو کچھ جیسے انفارمیشن اس ویک میں کچھ ملتی ہے، تو اس انفارمیشن کی مدد سے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ اپنی زندگی کو جو ہے وہ اور تنگی میں لے آئیں. تو آپ کے لیے ایسے مواقع اس ہفتے میں سامنے آ سکتے ہیں. بزنس والے ہوں، جاب والے ہوں آپ لوگ، یا گھریلو خواتین ہیں، ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بھابیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان سب کو میں یہی کہوں گا کہ یہ بھی ذرا تھوڑا سا نا برداشت کے ساتھ، اچھے مینرز کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ گزاریں. بڑا پیسفل طریقے سے چیزیں اچھی ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پہ میں جو برج اسد کے لوگ ہیں ان کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اپنے مزاج کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس ویک میں نماز فجر کے بعد، طلوع فجر سے پہلے سورہ شمس کی تلاوت جو ہے وہ کیجئے. مرد ہیں، عورت ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، ادھیڑ عمر ہیں، آپ سب کو میں یہی کہوں گا جن کا تعلق برج اسد کے ساتھ ہے، اپنے اللہ کو، اپنی عبادات کو سیدھا رکھیں، اللہ کو یاد رکھیں، اور سورہ شمس کی تلاوت جو ہے وہ کریں اول آخر درود شریف کے ساتھ. اور طبیعت کی جو گرمی ہے، تیزی ہے، اس کو ماڈریشن میں رکھنے کے لیے درود پاک کا ورد جو ہے وہ کریں، اور ٹھنڈے کلرز جو ہیں وہ پہنیں. صدقات کے اندر جو برج اسد والے ہیں ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جناب سب سے بہتر صدقہ جو ہے وہ حسن سلوک ہے. تو اپنے جو قریبی لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ کریں. اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. اور دوسرا یہ کہ جو اس وقت غذائی قلت ہمارے ملک کے اندر ہونے جا رہی ہے، اللہ نہ کرے، اس کے اندر جو آپ کا حصہ ہے وہ دیں. آٹا ہے، اجناس ہیں، جو بھی آپ اپنی توفیق کے حساب سے کر سکتے ہیں وہ آپ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں ان کو اپنی طرف مائل کریں. اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں ورگو، جس کو ہم کہتے ہیں سنبلا، اور ہندی میں اس کو کہتے ہیں کنیا. دیکھیں ہر زبان میں علیحدہ علیحدہ نام ہے، اور ہر جو آپ سمجھ لیں تہذیب ہے، تمدن ہے، ان کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشنز ہیں، مگر اوور آل اسٹرالوجی جو ہے وہ سب کے لیے ایک ہی ہے. اچھا، ہم بات کرتے ہیں ورگو کی، سنبلا کی، جس کا حاکم سیارہ ہے عطارد، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے مرکری. اور عطارد جو ہے وہ فارسی، اردو اور عربی میں بھی یہی مستعمل ہے، یہی کہا جاتا ہے. ورگو والے جو ہیں وہ اس ویک میں بہت لمبی لمبی سوچوں میں ہیں کہ آنے والا ٹائم کیسا ہے، کس طریقے سے کیا ہوگا، پلاننگ میں ہیں. خاندان سے ریلیٹڈ جو معاملات جڑے ہوئے ہیں ان کو پلان کر رہے ہیں، بچوں سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں کر رہے ہیں. تو یہ ویک جو ہے نا، اس میں بیٹھیں، سکون کریں، اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ کو اچھا ٹائم گزاریں.
اور دوسرا یہ میں آپ کو کہوں گا کہ ٹھیک ہے آپ کا تعلق جو ہے مرکری کے ساتھ، اور یہ سال ویسے بھی مرکری کا ہی ہے، یا وینس کا ہے، وینس کا تعلق سیاست لگژریز کے ساتھ ہے. عطارد والے جو ہیں وہ ان کا تعلق کمیونیکیشن کے ساتھ ہے. گیمز بہت پسند کرتے ہیں وہ، یہ جو آج کل کمپیوٹر گیمز ہیں، تو اس میں کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ٹائم زیادہ اسپینڈ کر دیتے ہیں. تو سوچنے کے ان کا سوچنے کا کئی دفعہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، ساتھ سوچ رہے ہوتے ہیں، مگر یہ کہ اس میں فیملی جو ہے وہ کئی دفعہ اگنور ہوتی ہے. تو ٹائم اپنی سوچ جو ہے وہ ڈائیورٹ کیجئے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، ٹائم گزاریں، کہیں باہر چلے جائیں، تھوڑا سا آؤٹنگ پہ نکل جائیں. یہ ویک بڑا اچھا، بڑا پلیزنٹ ویک جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے. تو آپ نے جو مثال کے طور پہ آپ اگر فیملی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، بچوں کو فیملی بزنس میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں، ان کو موقع دیں. اگر آپ بچوں سے ریلیٹڈ کوئی کام ان کو انوالو کر کے بچوں کو انوالو کر کے کرنا چاہ رہے ہیں، دس از اے ویری گڈ ٹائم. بچوں کو انوالو کریں، خاص طور پہ جو بڑی بیٹی ہے، بڑا بیٹا ہے، بڑا بھائی ہے، ٹھیک ہے، جو خاندان کا جو بڑا ہے آپ کے خاندان میں، والد صاحب ہیں آپ کے، ان کے ساتھ جو ریلیشن ہے نا، اس ویک کے اندر بہتر بنانے کی کوشش کریں. کیونکہ آنے والا جو ٹائم ہے وہ یہ جو بڑے رشتے ہیں آپ کو، میل یا فیمیل، وہ بہت زیادہ فائدہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کی طرف سے پہنچنا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو چھوٹے رشتے ہیں ان کی طرف سے نقصان پہنچے گا. آپ جو یہ رشتے ہیں ان کے اوپر اس ہفتے کام کیجیے. اچھا، پھر میں آپ کو یہاں پہ یہ کہوں گا کہ آپ کچھ لوگوں کے ساتھ ملاقات کی کوشش میں تھے پچھلے 1-2 ہفتوں سے، تو اس ہفتے میں آپ جن کے ساتھ ملاقات کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کے ساتھ ملاقات میں کامیابی ملے گی، اور ملاقات کے بعد بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کر سکتا ہے انشاءاللہ. ہماری تو دعا ہے اور یہ کیلکولیشن ہے. اور اس ہفتے میں کوشش یہ کریں کہ ریلیشنز کسی کے ساتھ خراب نہ کریں. کوئی ایسی بات، کوئی ایسا جیسچر، کوئی ایسا جو ہے ایکشن نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے کسی کے ساتھ آپ کا ریلیشن خراب ہو سکے. اور آپ کو جو اپنے پیارے رشتے ہیں ان کے ساتھ، پیارے دوست ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، کچھ لوگوں کی بیویاں بھی ہوں گی ڈیفینیٹلی، آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں، اچھے انداز سے پیش آئیں. تو میں ایک بات اور آپ کو کہوں، یہ بیسیکلی نا یہ جو ورگو کا مہینہ نا، ورگو کا یہ جو ویک ہے، یہ ہے پارٹنرشپس کے اوپر کام کرنے کا ویک. بیسیکلی آپ کے بچے، آپ کی میرٹل لائف، آپ کے بہن بھائی، باپ ماں، یہ ان رشتوں پہ کام کرنے کا ہفتہ ہے. اور یہ آگے جا کے اس ہفتے میں کیا ہوا کام جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو بینیفٹ دینے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کاروباری پارٹنرز ہیں آپ کے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک رکھیں اپنے معاملات کو. تو اوور آل یہ ویک جو ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہونے جا رہا ہے. اب ہم آتے ہیں صدقات کی طرف. تو صدقات جو ہیں وہ میں یہی کہوں گا، وہی والی بات ہے کہ اس ہفتے بھی کوشش کریں کہ اجناس کا صدقہ دیں. کھانے والی جو چیزیں ہیں، پھلوں کا صدقہ دے سکتے ہیں، آپ ویجیٹیبلز جو ہیں وہ کسی کو خیرات میں دے سکتے ہیں، عطیہ کر سکتے ہیں، ہدیہ کر سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں. یہ چیزیں دیں. پڑھنے کے لیے جو ہے 2 چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا. درود شریف تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ نماز عشاء کے بعد آپ نے سورہ ملک جو ہے اس کی تلاوت اس ہفتے میں کرنی ہے. آپ دیکھیے گا کہ اس ہفتے میں یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، یہ کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنا زیادہ فائدہ عطا